مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عمران ٹی وی MR کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اور ہمت کریں تھوڑی سی اپنی زبان کو مزید اللہ کے ذکر کی نیت سے اس دعا کی نیت سے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حدیث پاک کی روح سے اس بندہ مومن کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو 30 نیکیاں اللہ کی کرم سے لے لی، اب مصافحہ بھی ہم نے کر لیا، ہاتھ بھی ملا لیا، سلام بھی لے لیا۔ اسی سلام و مصافحے کے دوران ایک اور سنت پر عمل کرنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھیے اور مسکرائیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں مسکراہٹیں تو ویسے بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ہم گاہک کے لیے تو مسکراتے ہیں، کسٹمر کے لیے بھی شاید مسکراتے ہوں گے، بچتے بھی ہیں ان کے آگے، جیسے وہ کہتے ہیں باتیں بھی کڑوی سنتے ہیں، لیکن دوست احباب سے، گھر والوں سے یہاں ملتے ہوئے مسکراہٹ نہیں آتی۔ تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی عادت بنائیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ دن میں کئی بار ملاقاتیں کریں گے، کئی بار ہمارے گناہوں کی مغفرت انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ایک بار بلند آواز سے برکت کے لیے درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج دعوت اسلامی کے بہت زبردست شعبے مدرسۃ المدینہ بالیگان کے تحت ہمارے شاہی مارکیٹ میں ماشاءاللہ یہ سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، اور میری معلومات کے مطابق آج کا یہ سنتوں بھرا جو اجتماع ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس مارکیٹ میں ایسے عاشقان رسول موجود ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ بچوں کے ختم قرآن تو آپ نے دیکھے ہوں گے، مدارس ماشاءاللہ گلی گلی مدارس قائم ہیں، مسجدوں میں مدرسے لگتے ہیں، وہاں پر بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، تو ان کے ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے بھی کئی بار دیکھی، ہم نے بھی کئی بار دیکھی ہے، لیکن یہ دعوت اسلامی کا خاصہ الحمدللہ کہ آج آپ اس ختم قرآن کی محفل میں اجتماع میں آئے ہوئے ہیں جہاں بچے نہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں نے ختم قرآن کیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کے فضائل کیا ہے، میں آپ کو صرف ترغیب کے لیے، تحریض کے لیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں آئے تو ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، قرآن سیکھتے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک رات اپنے استبل میں جہاں گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے وہاں آرام فرما رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی پاس آرام کر رہا تھا۔ اچھا، آپ کا یہ معمول تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ بہت قرآن پڑھتے تھے، تو جہاں آپ آرام فرما ہوتے تھے وہاں بھی آپ سونے سے پہلے بھی قرآن پڑھتے رہتے، پھر آخری پہر میں پھر اٹھ جاتے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو ایک رات اپنے استبل میں اس طرح قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا جو گھوڑا قریب بندھا ہوا ہے وہ اچھلنے لگا۔ آپ نے تلاوت نہ موقوف کی، تھوڑی دیر رکے، پھر دوبارہ تلاوت شروع کر دی، دیکھا گھوڑا پھر اچھلنے لگ گیا۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ یہ گھوڑا اچھل رہا ہے، جانور ہے، بچہ میرا پاس لیٹا ہوا ہے، ایسا نہ ہو یہ زیادہ جو ہے وہ اچھلے اور کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے نقصان کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلاوت کو فی الحال روکا، اور اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جب میں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری سایہ کیے ہوئے، سر پر اور چھتری کیسی پیاری تھی، کیسی انوکھی تھی۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس چھتری میں چراغ روشن ہے۔ جب کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ چراغ روشن ہے، لیکن تھوڑی دیر میں وہ چھتری جو ہے وہ اوپر اٹھتی اتنی اوپر چلی گئی کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، رات جیسے جیسے گزاری، صبح ہوئی تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سارا معاملہ جا کر اس کی آقا یوں ہوا، میں نے تلاوت قرآن شروع کی، میرا گھوڑا بھی لگنے لگا، بچہ کے ڈر سے میں نے تلاوت روکی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ سارے کا سارا معاملہ تھا کیا، یہ چھتری کیا چیز تھی، اس میں جو چراغ جل رہا تھا یہ چراغ کیا چیز تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسید یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے زمین پر آ گئے تھے، اور اگر تم تلاوت روکتے نہ، تلاوت کرتے رہتے تو لوگ صبح ان کو دیکھتے اور ان سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا، یعنی اس کی برکت سے لوگ بھی فرشتوں کی ان کی زیارت کر لیتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے پتہ چلا کہ جس مقام پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے
وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے آس پاس جو رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھتی ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت کیسی پیاری ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے مزید آتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے یاد ہمارے رکھیے، چینل لوگ بڑے عمران پریشان ٹی ہیں وی کہ جب ایم ہمارے آر گھروں کو میں برکت لازمی نہیں ہے، سبسکرائب کریں ہمارے اور گھروں میں ساتھ خیر میں نہیں دیے ہے، گئے ہمارے گھروں بیل میں آئیکن لڑائی کو جھگڑے بھی بہت ہیں پریس کر جناب، دیں تاکہ گھروں میں ہماری آنے لڑائیاں والی ہوئی ہیں، ویڈیوز باپ بیٹا آپ آپس میں تک آمنے سب سامنے، سے بھائی پہلے بھائی پہنچیں۔ آپس میں آمنے سامنے، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا، یوں لگتا ہے سارے کا سارا خاندان کمانے والا ہے، پورا گھر کمانے والا ہے، پوری نہیں پڑتی، خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے اسلامی میں کہیں غور کیجئے، ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں رب کی رحمت کے فرشتوں کو آنے کا جو اسباب ہیں وہ روک دی ہیں؟ اگر وہ اسباب رک گئے تو ظاہر رب کی رحمت ہی نہیں آئے گی، تو جی کتنا کمائیں آپ۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو برکت ہے نا، برکت یہ زیادتی کا نام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کرتے نہیں اللہ برکت دے دے، پیسہ زیادہ آ گیا سمجھتے ہیں بڑی برکت ہو گئی، تو برکت اس کا نام نہیں ہے۔ برکت بھلے تھوڑا ہے لیکن رب اس میں برکت عطا فرما دے وہی ختم نہیں ہوتا۔ برکت اس چیز کا نام ہے۔ تو ہم آج پریشان ہیں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے جناب، پریشانیاں بہت ہیں۔ تو اب غور کریں کہ اگر ہم اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرنے والے بنیں گے تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی، رحمت آئے گی۔ اور اللہ نہ کرے اس کا الٹ ہم کریں کہ ایک تو تلاوت قرآن نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، اور اس کا اور کیا کریں کہ معاذ اللہ گھر میں فلمیں ڈرامے چلیں، معاذ اللہ گھر میں غیبتیں کر کے بیٹھتے رہیں، ہم جناب غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، برائیاں کریں، گالی گلوچ کریں، تو پھر برکت کہاں ہوگی؟ الٹا نوسط آئے گی نا، شیطان داخل ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر سارے کا سارا ہمارا معاملہ وہ الٹ ہو جائے گا۔ اگر اپنا ذہن بنا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کے اتنے فائدے ہیں، آپ خود غور کریں کہ یہ وہ زبردست کتاب ہے، وہ رب کا پاک کلام ہے کہ اس کتاب کو اگر کوئی ایمان والا اس کو دیکھتا بھی ہے تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت سننا یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ بندہ مومن باوضو ہو کر جب اس پاک کلام کو چھوتا ہے یعنی ہاتھ لگاتا ہے تو میرا رب قرآن کو ہاتھ لگانے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے؟ دنیا میں ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ لگائے بندہ ثواب ملے، رب راضی ہو، دیکھے ثواب ملے، سنے ثواب ملے، اس کی تلاوت کرے ثواب ملے، اور تلاوت کرنے پر بھی کیسا کیسا اجر، کیسی کیسی فضیلتیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پڑھنے والے کے بارے میں فضائل بتائے، اب سنیں آپ کا دل خوش ہو اور پھر اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے بھی یہ تلاوت قرآن کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا، دنیا میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو ملے گا کیا کہ جب یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ میری تلاوت کرنے والا ہے، اسے تو جنت کا لباس پہنا دے۔ اب قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، سفارش کرے گا نا اپنے پڑھنے والے کی۔ اب رب کیا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت اسے کرامت کا جو ہے وہ لباس یعنی جنتی لباس عطا فرما دے گا، جب فرما دیا جائے گا۔ اب قرآن جو ہے نا، یہ دیکھیں کیسا اس بندے کی سفارش کر رہا ہے، ایک فضیلت لے لی، جنتی لباس لے لیا، اب قرآن عرض کرے گا یا اللہ تو اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوگا؟ اس کو تاج پہنایا جائے گا، کرامت کا، بزرگی کا تاج، وہاں تاج پہنایا جائے گا۔ اب قرآن ابھی بھی رکے گا نہیں، رب کی بارگاہ پھر عرض کرے گا یا اللہ اسے جنتی لباس بھی پہنا دیا، اسے تاج بھی پہنا دیا، یا اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جائے۔ اللہ پاک راضی بھی ہو جائے گا اور قرآن پڑھنے والے سے کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں، جنت کے درجات جو ہیں یہ طے کرتا چلا جا۔ اور بندہ قرآن جو پڑھنے والا ہوگا دنیا میں، اس کو مزید کیا ملے گا کہ اس کو ہر ایک آیت پر اسے مزید ایک نعمت اللہ عطا فرمائے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والے کی شان۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں نا دنیا میں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے انوکھے انداز کو اپنا لیتے ہیں، الٹے سیدھے بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے، بعض اوقات تو معاذ اللہ وہ شیطانی عملیات ہمیں دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب یہ کیسا پیارا وظیفہ ہے ہمارے پاس کہ پریشانی آئی ہے نا، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اللہ کرے کہ ہم خود بھی ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں، ہمارے گھر میں افراد پڑھنے والے ہوں، بچے ہوں، کوئی پریشانی آئے تو گھر میں جیسے ہی آئے کہے بیٹا
परेशानी आ गई, दुनिया की मुसीबत आ गई है, खोल कुरान में रब का कलाम ज़रा तिलावत करो ताकि ये मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर कुरान पढ़ने वाले के बारे में मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह आखिरत की मुसीबतें दूर फरमा देता है। ये कैसी किताब है? दुनिया के अंदर पढ़ो, आखिरत की मुसीबतें दूर, दुनिया के अंदर सुनो, दुनिया की मुसीबतें दूर। और फिर फरमाया इसकी एक आयत सोने के खजाने से बेहतर है। एक आयत सोने के खजाने से बेहतर, एक दुकान से बेहतर नहीं कहा, एक मार्केट से बेहतर नहीं कहा, एक बाजार से बेहतर नहीं कहा, सोने के खजाने से बेहतर है। हम इसको समझे तो सही। और इसकी एक आयत पढ़ना अर्श के नीचे तमाम चीज़ों से अफजल है। गौर करें, इसका सवाब, इसका अजर, इसको तिलावत करने की बरकतें क्या है। बहुत मशहूर हदीस पाक है, आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज तवज्जो से सुनिए और ज़हन बनाइए कि इंशाअल्लाह मुझे इस पर अमल करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किताबुल्लाह का एक हरफ पढ़ेगा, कितने हरफ पढ़ेगा? एक हरफ, फरमाया उसको एक नेकी मिलेगी, वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। और फिर फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि फरमाया अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। यानी पता चला जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है मेरा रब उसको भी 30 नेकी अता फरमाता है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने तो बड़ी प्यारी बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का आप कौल नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो ये 10 नेकियां हैं ना एक हरफ पढ़ने पर, ये तो उस बंदे के लिए है जो कुरान पाक को बगैर देखे बगैर वुज़ू के तिलावत करे, उसको 10 नेकियां मिलेंगी। अच्छा, क्योंकि कुरान पाक को बगैर वुज़ू छूना जो है ये दुरुस्त नहीं है, बावुज़ू होकर छूना इससे सवाब मिलता है। जैसे हमारे हाफिज होते हैं बात, या माशाल्लाह आपको भी 2 4 8 10 सूरतें सबको ही याद है मुसलमानों को। तो अब अगर कोई कुरान पाक देख नहीं रहा, अपने पास नहीं रखा हुआ, ज़ुबानी तिलावत कर रहे हैं, सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐसे बंदे के लिए एक हरफ पर 10 नेकियां हैं। और जो बंदा बावुज़ू होकर कुरान को देखकर इसकी तिलावत करता है मेरा रब हर हरफ के बदले में 25 नेकियां अता फरमाता है। और मजीद फरमाया मौला कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु मजीद फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज की हालत में बैठकर कुरान की तिलावत करता है तो अब हर हरफ के बदले में उसको 50 नेकियां अता की जाती हैं। जैसे बैठ के हम नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, तो नफलों में क्या कुरान ही पढ़ते हैं ना, सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई और सूरतें पढ़ते हैं। तो इस तरह नमाज में जो कुरान पढ़े उसके लिए 50 नेकियां। और फरमाया जो खड़े होकर नमाज में खड़े होकर बावुज़ू, ज़ाहिर नमाज बावुज़ू ही पढ़ेगा, जो खड़े होकर रब के पाक कलाम की तिलावत करेगा फरमाया हर हरफ के बदले में मेरा रब उसको 100 नेकी अता फरमाए। अब ये देखिए मेरी और आपकी हिर्स है ना, हम ग्राहकों को खींचने के लिए तो दुकान से बाहर आके आवाज़ें लगा देते हैं, खड़े होकर कस्टमर को डील करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बात करेंगे अच्छे तरीके से, कस्टमर को डील करेंगे, कस्टमर को दुकान में लेके आएंगे, हमें प्रॉफिट मिलेगा। जब ये पता चल रहा है कि नमाज के अंदर खड़े होकर कुरान पढ़ने से एक की बजाय 100 नेकियां अल्लाह अता फरमा रहा है, तो हमारी हिर्स कैसी होनी चाहिए, हमारा ज़हन कैसा होना चाहिए। और ये पैसे का मामला नहीं, सवाब का मामला है, नेकी का मामला है। और याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी, नेकी तो एक नेकी की अहमियत हमें उस वक्त पता चलेगी जब एक नेकी कम हो गई तो अब कोई देने वाला नहीं होगा। फिर पता चलेगा यार ज़हन में आ गया काश यार मैंने वो दुकान पर पूरा लम्हे बैठा था यार, चलो भले दुकान पर ही बैठा था, सूरत फातिहा तिलावत कर लेता। एक हलफ के बदले में 10 नेकियां मिल रही हैं, बावुज़ू होकर कर रहा हूँ और देख कर रहा हूँ 25 मिल रही हैं, नमाज में पढ़ रहा हूँ बैठ कर 50 मिल रही है, नमाज में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ 100 मिल रही है। कितना एहसास होगा उस वक्त, लेकिन उस वक्त का एहसास जो है वो फिर हमें फ़ायदा नहीं दिला सकेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह हम अपने बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ें, इनके तिलावत